بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ خداوند متعال ڈٹ جانے والوں کو، صبر کرنے والوں کو جو اجر دے گا وہ بغیر حساب کے ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے، لیڈرشپ نے صبر کرنے کی، مقاومت کرنے کی، ڈٹ جانے کی ایک تاریخ رقم کی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کو گرایا گیا عالمی ایجنڈے کے تحت، اور ان کے داخل میں جو گھس بیٹھیے تھے انہوں نے سہولت کاری کی اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پورے ملک کو بحران کا شکار کیا اور ظلم و ستم کی انتہا کی۔ تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے اور ہتھکنڈے کیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دیں، خوفزدہ کر دیں، مایوس کر دیں، اور اس طرح سے ان کا جو ایپیسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ ان کی مس کیلکولیشن تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا تھا، عوام کو نہیں پہچانا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل میں لے کے جاتا گیا۔ وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈبونے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ انتظار تھا الیکشن کا، غیر آئینی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، غیر قانونی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، اور جب منعقد کرنے کا وقت ہے تو آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگے انداز سے، کتنے غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے الیکشن کو انہوں نے منعقد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشر ڈالا، جعلی پرچے کاٹے گئے، عورتوں کو بند کیا گیا، جوانوں کو بند کیا، 10-12 ہزار جوان پریشر ڈالے گئے، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں۔ لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیسز جعلی بنائے گئے، اور اس کے بعد تاکہ مایوس ہو جائیں جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دینا شروع کر دی، اور اسی طرح سے نشان چھین لیا۔ آزاد امیدواروں کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا تاکہ کئی نشان ہوں گے، لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے۔ لیکن لوگوں نے ان کی اسٹریٹجی کو کہ کم سے کم لوگ شریک ہوں، مایوس ہو جائیں، الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے ان کو ناکام بنایا، نامراد بنایا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 8 کے بعد جو رات آئی وہ دھاندلی کی رات تھی، یعنی لوگوں نے 8 کو جو ووٹ ڈالے تھے وہ، اور جو پھر رات 12 بجے کے بعد ووٹ ڈالے گئے وہ اسی لیے ڈالے گئے تھے تاکہ لوگوں کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا جائے، چوری کیا جائے۔ یہ غیر آئینی اقدام ہے، غیر قانونی اقدام ہے، اور یہ کرنے والے آج تو کل جواب دہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ عوام جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، چند سال کا جو باشعور بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس سے پوچھے، وہ بھی نام جانتا ہے سب کے، کس نے کی ہے، واضح سب کے سامنے۔ اگر لوگ اپنے جو ڈومین اس سے باہر نکلیں گے، جو ان کی ذمہ داری اس سے باہر نکلیں گے، تو پھر الیکشن جو ہوا ہے، عموماً الیکشن کس لیے ہوتے ہیں؟ بحرانوں سے نکلنے کے لیے۔ یہاں الیکشن کو بلڈوز کر کے بحران کھڑے کیے گئے ہیں، مشکلات کھڑی کی گئی ہیں۔ پاکستان کے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں، مایوس ہونے والے نہیں ہیں، نا امید ہونے والے نہیں ہیں۔ پاور پالیٹکس میں پہلے بھی کہتا ہوں، کرنے والے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ چوری شدہ مینڈیٹ کو بھی لے کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے حق میں جو ڈکیتی ڈاکہ ڈالنا چاہیے تھا وہ کم ڈلا ہے، اور ان کو تکلیف ہے کہ چھوٹی ڈکیتی ہوئی ہے۔ پاکستان کے عوام نے جن کو رد کر دیا، جن کو ٹھکرا دیا، ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پی ڈی ایم کی شکل میں ایک فیلئر کو ری انفورس کیا، اسٹریٹجی غلطی تھی، شکست کھائی، اب پھر دوبارہ فیلئر کو ری انفورس کر رہے ہیں، بدترین شکست کھائیں گے اور رسوا ہوں گے۔ لہٰذا ہم جیسے خان صاحب باہر تھے، ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ہم فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے، بوجھ اٹھانے والے بنیں گے، ساتھ دینے والے بنیں گے۔ ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی قوم جس میں تمام مسالک ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، تمام اقوام ہوں۔ وہ صرف اور صرف پاکستان میں نیشن بلڈنگ کا کام عمران خان کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ 80-90% لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس بیانیے پر کھڑے جو انہوں نے دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری، اپنی زمین